اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ بتائیں کہ کلمہ توحید جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر صرف ایک اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، جبکہ کلمے کا اصل جو مقصد ہے، اصل جو کلمے کی تعریف ہے وہ کیا ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، لا کا مطلب کیا ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہے، تو اس کی تھوڑا سی وضاحت فرمائیں۔ دیکھو، اس کائنات میں جتنے بھی رسول آئے سب نے ایک ہی بات یہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے محبوب، تم سے جتنے بھی پہلے رسول آئے یہ ساروں کا ایک ہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ فاعبدون۔ اب لا الہ الا اللہ الگ ہے، فاعبدون الگ ہے۔ اب عبادت کیا ہے یہ بعد میں، پہلے نفی ہے الہ کی، کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ الہ کیا ہے؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ طاقت، قوت جو اللہ کے مد مقابلہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ جیسے کہ مجتہدین نے اس کی معنی کی ہے کہ لا الہ بمعنی وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ إِلَّا اللَّهِ بمعنی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے کر آیا، یعنی اللہ پر اس کا یقین ہو گیا، ایک بادشاہی کو مان لیا۔ کیونکہ دیکھو نا، دنیا میں عدل تب ہوتا ہوگا جب ایک حاکم ہوگا، 5 حاکم ہو گئے، 6 حاکم ہو گئے، عدل کو وہ اس کے پاس جائے گا، وہ اس کے پاس آ جائے گا، اور سسٹم انصاف جو ہے نا دھرم برم ہو جائے گا۔ جب ایک حاکم ہوگا، اس کے ماتحت یہ دنیا ہوگی، تو وہاں عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا۔ تو کلمے کا اصل مقصد اس کائنات میں عدل اور انصاف۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آیا تو عدل اور انصاف کا پیغام لے کر آیا، اور جب لا الہ الا اللہ بلند ہو گیا اور سرزمین پر انصاف اور عدل اتنا ہو گیا کہ ایران سے عورت گہنے پہن کر نکلتی تھی تو مدینے تک اس کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کا شان، کہ لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے جب اس کو سمجھے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ کو سمجھا اور سمجھ کر اس نے پڑھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر۔ وہ قطعی جنتی ہے جس کو سمجھ میں آ گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، کیا ہے؟ محمد تو اللہ کا کہ محبوب کا نام ہے ذاتی، اور رسول یعنی یہ میسیجر ہے، یعنی یہ میسیج لے کر آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، حکومت اس کی ہے، ملک اس کا ہے، اور اس کے سوا ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس کی عبادت یعنی غلامی اب سے نکل جائے، یعنی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس کی تم غلامی میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے مد مقابل دوسرے کے غلام بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میرے بندے، میرے مخلوق کسی اور کے غلامی میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں میں اکیلا ہوں، میں احد ہوں، میں واحد ہوں، میرے سوا کوئی ایسا طاقت والا نہیں ہے جس کے تم غلام بن جاؤ۔ غلام میرے بنو گے تو کامیابی ملے گی، اگر میرے غلام نہیں بنو گے، دوسروں کے دروں پر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو پسند چیز ہے وہ اللہ کی تعریف۔ اس سرزمین پر جب کسی اور کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت غصے پر غالب نہیں ہوتی تو اسی وقت ان لوگوں کو ختم کر دے جو اس سرزمین پر کسی اور کی سراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی حاکم اس کے سامنے کسی ماتحت کی سراہ کا تو وہ غضبناک ہو جائے گا۔
ایسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے سامنے کسی اور کی تعریف ہو. یہ زمین میری ہے، للہ ملک السماوات بولا، زمین پر بھی بادشاہی میری ہے تو آسمان پر بھی میری ہے. وہ کون سی چیز ہے جہاں میری حکومت نہیں ہے؟ جب حکومت میری ہے تو کہاں بھی میرا مانا پڑے گا. ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے دیے ہوئے حکم کے بغیر دوسرا حکم طلب کرتے ہیں یہی تو کافر. تو دوستو ہم پہلے تو اللہ کی قوت کو سمجھے، کیونکہ اللہ کے رسول جب لا الہ الا اللہ لے کر آیا اور زمین پر جب لوگوں نے وہ پڑھ لیا تو اتنا امن ہو گیا کہ کوئی بھی بے حیائی نہیں رہی، کوئی بھی بچڑائی نہیں رہی، سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور کسی قسم کی کوئی بھی بدعملی نہیں. تو لا الہ الا اللہ ہمیں امن کی دعوت دے رہا ہے، انصاف کی دعوت دے رہا ہے، عدل کی دعوت دے رہا ہے. اس سرزمین پر اللہ کہتا ہے میرے سرزمین پر کوئی ظلم نہیں پسند کروں گا، میں کوئی زور پسند نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں زمین میری ہے تو سرزمین پر عدل ہو، انصاف ہو، امن ہو. تم سارے میرے غلام ہو، میں تیروں کا مالک ہوں اور چاہوں جس کو چاہوں میں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلت دوں. بادشاہی میری ہے، ملک میرا ہے، حکم میرا چلے گا. اور جب تک میرے نبی کی بات نہیں مانو گے تم کامیاب نہیں ہوگے. تو میرا نبی یہی حکم لے کر آیا کہ یہی پیغام دیا، کیونکہ رسول کی معنی ہے پیغام دینے والا، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. غلامی تم نے اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ عبادت کی معنی ہے غلامی، یعنی اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے در پر